تو میرے آقا نے کی فرمایا؟ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الی یوم القیامت، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کو دیکھے، کیسے؟ کأنہ رأی عین، جس طرح دنیا ہوتے ویکھنا چاہتا نا بھی قیامت کنج ہونی، حضور فرمایا جڑا دنیا تے قیامت ویکھنا چاہتا کی کرے؟ فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے قیامت قائم ہوندا ویکھنا چاہتا نا وہ 3 سورتاں پڑھیا کرے۔ اذا الشمس کورت، جس دن سورج لپیٹ دیا جائے، کیوں جی؟ اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا السماء کشطت، کیوں جی؟ اذا الشمس کورت، سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا اور آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے، اس کو بھی لپیٹ دیا جائے۔ ایتھے تو اینج ایک 5 منٹ دا زلزلہ آوے تو پوری دنیا ہلی کھڑی، تسی سوچ سکتے ہو پھر واذا البحار سجرت، جن دن پورے سمندر گرم کر دیتے جان، سمندر بھی گرم ہو، اچھڑن گیا، بھابڑ بڑھن گے پانیے دے، تسی سوچ لگو کیوں جا منظر ہونا ہو تے تسی یار رب دیاں قدرت نو بھول کے تے تسی ایڈے عیاشیاں مسلمان مبتلا ہو گئے۔ جیڑی دین دی گل کرو اور نہیں جی یہ مولوی نواں دین کڑیا، نہ اے میں قرآن پڑھ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت ثلاثت اصناف، حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو چلن گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے کیڑے ہون گے؟ مشاتن، حضور نے فرمایا لوگ پیدل معاشر میں چل رہے ہوں گے۔ دوسرا رکبانن، حضور نے فرمایا لوگ سواریاں تے ہون گے۔ تیسرا علی وجوہہم، منہ دے وال لوگ چل رہے ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یمشون علی وجوہہم، صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضور منہ دے بل کیویں چلن گے؟ فقال ان الذی امشاہم علی وجوہہم وہو قادر ان یمشی علی وجوہہم، حضور نے فرمایا جس مالک نے انہوں نے پیراں تے چلایا نا وہ قادر ہے انہوں دے منہ بل بھی چلا دے گا۔ اما فیتقون، حضور نے فرمایا منظر حضور نے اپنی مبارک اکھاں نال بیان کیتا، فرمایا اما فیتقون کل حدب و شوکن، حضور نے فرمایا جڑے لوگ منہ دے بل چل رہے ہون گے نا قیامت والے دن، وہ اپنے منہ کنڈیاں کولوں بچان گے بھی میں ادھروں لنگا میں ادھروں لنگا۔ جدوں اچھی نیوی زمین ہوئے گی پھر اتنے کہن گے میں ہن کیویں تھلے اترنا ہے۔ یہ میرے آقا نے وہ منظر بیان کیتا قیامت والا۔ آج مسلمان اتنے چلو یار منہ دے بل جدوں، یہ تو قرآن دی نص بھی ہے نا الذین یحشرون علی وجوہہم، کہ قیامت والے دن لوگوں کو منہ کے بل چلایا جائے۔ پھر صحابہ پوچھا کیویں چلن گے؟ فرمایا ان الذی امشاہم علی اقدامہم وہو قادر ان یمشیہم علی وجوہہم، فرمایا جو ان کو پاؤں پر چلاتا ہے وہ قادر ہے ان کے منہ بل بھی چلا دے گا۔ یہ سارے منظر جو بچنا ہے نا ساریاں گلاں کولوں تو پھر ایک کوئی طریقہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ ہاں یہ ساریاں مصیبتوں کو بچن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ محمد سے وفات ہوں۔ اجے تک کچھ بھی نہیں ہویا، اجے تک ایک وائرس آیا تو جدوں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ اور دوسری صورت ایتھے تک جڑے تبدیلی ہونی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت ويا ايها الانسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك۔ اذا السماء انشقت، آگے بھائی حافظو جڑے حافظ بنے ہو پڑھو اگے حافظ۔ وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأزلفت فيها وحدت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ بس جزاک اللہ۔ ام المومنین فرماندیاں حضور نے فرمایا جہدے کول حساب لیا گیا تو تے ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ام المومنین نے عرض کی اے آیت پڑھی جڑی آپ صاحب نے ہن پڑھی،
کہ حضور قرآن موجود نہیں کہ اللہ حساب آسانی نال لے گا. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ جدہ حساب و کتاب کھل گیا وہ تو تباہ ہو گیا. حساب و کتاب کھلنا کوئی نہیں, بس اینجے لے کے آنا ہے تو انہوں نے کہنا جاؤ جی جاؤ, جاؤ جی جاؤ. حضور نے فرمایا جدی کتاب کھل گئی ہو پھر گیا. آج انہاں نال وفا کرو کہ کتاب کل قیامت نو انجی دیتی جائے, نکلو نکل تو نکل, اے نو کھل جائے تے نپیا جائیں کدھر. ہاں جی, اس واسطے حضور نال اسی تانوں مڑ مڑ کہتے ہیں وفا کرو, تسی پھر لوگاں تے گلاں کر رہے ہو, پھر ساڈے خلاف بیٹھ کے گفتگوਆਂ کرنے ہو. جرم دسو ساڈا جس وجہ تو تسی ساڈے خلاف گلاں کرنے ہو, جرم دسو کہ حضور دی عزت تے پیرا دینا جرم ہے.